رب المشرقين ورب المغرب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 27واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے پوچھا، اے بھیجے ہوئے قاصدو، تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ کہنے لگے، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر مٹی کے پتھر برسائیں جو حد سے بڑھنے والوں کی ہلاکت کے لیے آپ کے رب کے ہاں سے نشان زدہ ہیں۔ پھر وہاں جتنے مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا، چنانچہ ہم نے وہاں ایک گھر کے سوا کوئی مسلمانوں کا گھر نہ پایا، اور وہاں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام نے آنے والے مہمانوں یعنی فرشتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیا چاہتے ہو؟ یعنی پہلے ان کی ضیافت کی، ان کے کھانے کا انتظام کیا، پھر اس کے بعد مقصد پوچھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اب سمجھ چکے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی خاص اہم معاملے کے لیے ہی بھیجا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، یعنی قوم لوط کی طرف۔ اور انہوں نے قوم لوط جو تھی اس کو مجرم قوم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ انہوں نے شرک بھی کیا، اپنے رسول کو جھٹلایا اور ایسی برائی کا ارتکاب کیا جس کا ارتکاب اس سے پہلے دنیا میں کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو پھر ان کا انجام بھی اتنا ہی بھیانک ہوا اور ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جس کو اس پتھر کا شکار ہونا تھا، کیونکہ وہ گناہوں میں بڑھ گئے تھے اور حدود پھلانگ گئے تھے، اس لیے ان پر یہ عذاب آنے والا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام انتہائی نرم دل اور مہربان انسان تھے، ان کے دل پہ بڑی تکلیف گزری جب انہیں پتا چلا کہ اب اس قوم کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ تو وہ قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ شاید اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے عذاب کو ٹال دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو یہ تیرے رب کا حکم آ گیا ہے اور عذاب آنے والا ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ تو پھر وہاں جتنے بھی مومن تھے انہیں وہاں سے نکال لیا گیا، اور کتنے مومن تھے؟ ایک گھرانہ صرف، اور وہ لوط علیہ السلام کا گھرانہ، اور پھر وہاں کوئی بھی باقی نہ بچا اور اس قوم کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے سامنے قصے اور واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، ان سے سبق سیکھیں۔ اور اس قصے میں ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کی طرف اشارہ ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی، اور پھر کس طرح ان کے اندر اچھے اخلاق تھے، مہمان نوازی تھی۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ مہمان نوازی بھی بڑے اعلیٰ درجے کی تھی کہ انہوں نے بہترین طریقے سے ان کی عزت افزائی کی اور خاموشی کے ساتھ ان کے لیے بھنا ہوا بچڑا لے کر آئے۔ اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بہت مال و دولت بھی عطا کر رکھا تھا، اسی وجہ سے کیونکہ ایک عام فقیر غریب انسان کسی مہمان کو ایک پورا دمبا تو کیا ہے، پورا ویل جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا، اور وہ بھی تیار شدہ۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے گھر میں اس کو تیار کرنے والے بھی موجود تھے، کیونکہ ایک دم رات کے وقت کوئی آئے اور اتنا سا کھانا موجود ہو، یہ ایک اچھے گھرانے کا ہی نمونہ ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں سے ان کے آنے کا مقصد بعد میں پوچھا، پہلے ان کی مہمانی کی، اور پھر یہ ہے کہ جلدی کی، یعنی مہمان نوازی میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر کھانا کسی اور مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہے، گھر والوں کے لیے، اور اگر مہمان آ جائے تو ان کو پیش کر دیا جائے، تو اس میں کوئی مہمانوں کی اہانت کی بات نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں کی خود خدمت کی، یعنی خود لے کر آئے، خود پاس بیٹھے، خود ان سے کہا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہیں، اور ان کو کھلانے کی طرف رغبت دلائی، لیکن اور اس کو اپنا شرف سمجھا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی جو ہے وہ گھر کے بڑوں کو بھی کرنی چاہیے، وہ ان کو بھی پاس بیٹھنا چاہیے، ان کو بھی ٹائم دینا چاہیے۔ صرف سرونٹس کو بھیج دینا یا بچوں کو کہنا کہ تم لے جاؤ اور تم پاس بیٹھ جاؤ، تو یہ بھی مہمان نوازی کے آداب کے خلاف ہے۔
پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ ان کی اہلیہ کو خوشخبری دیتے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ قوم لوط کے اوپر عذاب آنے والا ہے تو وہ اپنی خوشخبری کو بھول جاتے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے فریادیں کرنے لگتے ہیں کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے. تو اس واقعے میں ابراہیم علیہ السلام کا جو کردار ہے، ان کا جو اخلاق ہے، ان کے جو طور طریقے ہیں، یہ ہم سب کے سیکھنے کے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے. تو وہ کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے. وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، اور موسیٰ کے واقعے میں بھی ایک اہم نشانی چھوڑی ہے. اور موسیٰ کے واقعے میں بھی ایک نشانی ہم نے چھوڑی ہے. جب ہم نے اسے صریح معجزہ دے کر فرعون کی طرف بھیجا تو اس نے اپنی طاقت کے سبب منہ پھیر لیا اور کہنے لگا کہ یہ جادوگر یا دیوانہ ہے. پھر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور سمندر میں پھینک دیا، اور وہ تھا ہی قابل ملامت. اور عاد کے قصے میں بھی ایک نشانی چھوڑی ہے، جبکہ ہم نے ان پر تباہ کن آندھی چھوڑ دی. وہ جس چیز پر بھی گزرتی اسے بوسیدہ ہڈی کی طرح چکنا چور کر دیتی. اور سمود میں بھی ایک نشانی چھوڑی، جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھا لو، مگر اس تنبیہ کے باوجود انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ان کے دیکھتے دیکھتے ہی انہیں بجلی کے عذاب نے آ گھیرا. پھر نہ تو ان میں کھڑے ہونے کی سکت رہ گئی اور نہ ہی وہ اپنا بچاؤ کر سکتے تھے. اور اس سے پہلے ہم نے قوم نوح کو ہلاک کیا تھا، بلا شبہ وہ نافرمان لوگ تھے. اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اسے وسیع کرتے جا رہے ہیں. اور زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے بچھانے والے ہیں. یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قوت، اپنی قدرت کے ساتھ کی. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کر دیے شاید کہ تم ان سے سبق حاصل کرو. ہر چیز جوڑے جوڑے میں ہے، جیسے دن اور رات، سیاہ سفید، میٹھا اور کڑوا، اور مرد اور عورت. تو یعنی کسی بھی چیز میں مختلف طرح کے کمبینیشنز ہیں، لیکن صرف اللہ کی ذات ہے کہ جو واحد لا شریک لہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس سے بھی سبق لینا چاہیے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف دوڑ کر آؤ. إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں. تو یہ دوڑ جو ہے یہ فزیکلی بھی ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات تیز تیز چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کی طرف بڑھتا ہے. لیکن دوڑنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک سعادت مند اور ایک بدبخت. تو جو شخص دوڑتا ہے، جو سعادت مند ہوتا ہے، خوش قسمت ہوتا ہے، وہ برائی کے راستوں، غلط کاموں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف بھاگتا ہے. اور جو بدبخت ہوتا ہے وہ نیکی کے کام چھوڑ کر برائی کے کاموں کی طرف دوڑ لگاتا ہے. تو بدبخت اللہ سے بھاگتے ہیں اور نیک بخت اللہ کی طرف بھاگتے ہیں. اور مختلف لوگوں کی مختلف دوڑ ہوتی ہے. عام لوگوں کی دوڑ کیا ہوتی ہے کہ وہ جہالت سے علم کی طرف آتے ہیں، احتیاط کے ساتھ عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سستی سے چستی کی طرف دوڑتے ہیں. اسی طرح اللہ سے امید رکھتے ہوئے وہ اللہ کی فراخی کی طرف دوڑتے ہیں. لیکن خاص لوگوں کی دوڑ کیا ہوتی ہے؟ وہ علم یقینی حاصل کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور پھر وہ علم اور عمل کے بعد باطنی تزکیہ اور باطنی خشوع کی طرف دوڑتے ہیں. ذاتی لذتوں سے خالص اللہ کی پسند کی طرف دوڑتے ہیں. یعنی ان کاموں کو نہیں کرتے جن میں ان کو یعنی صرف ان کاموں کی تلاش میں نہیں رہتے کہ جن میں انہیں کوئی لذت محسوس ہوتی ہے، بلکہ اپنے نفس کے خلاف جا کر وہ کام بھی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو، میں تیری طرف چل کر آؤں گا. تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اگر بندہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہو تو میں اس سے ایک گز قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ ایک گز میرے قریب ہوتا ہے تو میں اسے اس کے دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو جو اللہ کی طرف دوڑ کر جائے تو پھر کتنی جلدی اس کو اللہ کا قرب مل سکتا ہے. تو اس لیے ہماری بھاگ دوڑ، ہماری کوششیں، ہماری محنت
خالصتاً اللہ کی نیت اور اللہ کی رضا کے لیے نیکی کے کاموں کی طرف ہونی چاہیے، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بناؤ۔ میں اس کی طرف تمہیں صاف صاف ڈرا رہا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے جو رسول بھی آیا اسے لوگوں نے یہی کہا کہ وہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا یہ اس بات کی وصیت کرتے چلے آئے ہیں؟ بلکہ یہ ہے ہی سرکش لوگ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے، آپ پر کوئی الزام نہیں۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اور نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یعنی جس کے اندر ایمان آ جاتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر نصیحت قبول کرنے کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایک جذب کی کیفیت آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے۔ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرتا ہے۔ خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں انسانوں سے پہلے جنوں کا ذکر ہے، کیونکہ جن انسانوں سے پہلے تخلیق کیے گئے تھے، اور ویسے بھی مشرکین جو تھے وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، جنوں سے ڈرتے تھے، جنوں کے نام پہ نظر و نیاز دیتے تھے۔ تو یہاں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تم کہاں جنوں کی عبادت کرنے لگ گئے اور جنوں سے ڈرنے لگے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے رزق نہیں چاہتا، نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا ہے اور زبردست ہے۔ یعنی اللہ بندوں سے کیا چاہتا ہے کہ بندے اس کی اطاعت کرے، اس کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ بندے کما کر اس کو دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود سب کو دینے والا ہے۔ سو ان ظالموں کے گناہوں کا ڈول بھی ایسے ہی بھر چکا ہے جیسے ان دوسرے لوگوں کا بھر گیا تھا، لہٰذا یہ مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کریں۔ کفر کرنے والوں کے لیے اس دن تباہی ہوگی جس دن سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے۔ سورۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الطور، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، کوہ طور کی قسم اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے صفحات میں لکھی ہوئی ہے، اور بیت المعمور کی قسم۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر عظیم گھر ہے، جیسے زمین پر بیت اللہ ہے، وہاں پر بیت المعمور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بیت المعمور دکھایا گیا، میں نے جبریل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جائے پھر کبھی اس میں داخل نہیں ہوتا، یعنی قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ ہم کتنے لکی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بار بار اپنے گھر بلا لیتا ہے، لیکن فرشتوں کے لیے وہ گھر، ہر فرشتے کی باری بس ایک دفعہ ایک نماز کی آتی ہے اور پھر وہ نکل جاتا ہے، پھر اور آ جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مخلوق کتنی زیادہ ہے، اور صرف فرشتوں کو ہی دیکھیں تو 70,000 اگر ایک دن میں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہ روزانہ اور پھر قیامت تک کتنے فرشتے ہوں گے جو اس کی عبادت کر رہے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب ہم سے ہی کہتے ہیں کہ میں تم سے رزق نہیں چاہتا، اور اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، فرشتوں کو چوائس نہیں دی لیکن ہمیں چوائس دی گئی ہے، تو ہم فرشتوں سے بہتر کب ہو سکتے ہیں جب ہم واقعی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور وہ مقصد پورا کریں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور اونچی چھت کی قسم، یعنی آسمان کی، اور جوش مارتے سمندر کی یا بھڑکتے سمندر کی۔ لیٹسٹ ریسرچز میں یہ پتا چلا ہے کہ سمندر کے اندر سے جو والکینوز پھٹتے ہیں یا آگ بھڑکتی ہے، اس کی تہہ میں بہت سا پانی بھی اس کو بجھا نہیں پاتا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان ساری عظیم نشانیوں کی طرف توجہ دلا کے فرمایا، ان عذاب ربک لواقع، کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ یعنی جس طرح یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اس سے اللہ کی عظمت اور قدرت کا پتہ چلتا ہے، تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ اپنے منکرین اور مجرمین کو عذاب سے دوچار کر دے۔ اور مکی صورت ہے، اور
قریش مکہ کو خاص طور پر تنبیہ کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ہر اس شخص کو جو ضد کا مظاہرہ کرے اسے روکنے کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ جس دن آسمان تیزی سے لرزنے لگے گا، اللہ اکبر، اور پہاڑ تیزی سے اڑتے پھریں گے، اتنی بھاری چیز جو ہے وہ بالکل ہلکی ہو جائے گی، اڑتی پھرے گی۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے جو کج بحثیوں میں پڑے کھیل رہے ہیں، بیکار بحثوں میں مشغول ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی فائدہ دینے والا علم نہیں، اور ایسے علوم پہ اور ایسی چیزوں پہ بات کرتے ہیں جس کا کوئی حاصل نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قیل و قال ناپسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں ناپسند ہیں، ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا، یعنی جن کا کوئی سر پیر نہ ہو، بس بات سے بات نکالتے چلے جانا، مال کو ضائع کرنا اور بکثرت سوال کرنا، یعنی بحث مباحثہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب لوگوں پر دھوکے اور فریب کے چند سال آئیں گے کہ ان میں جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا، خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خیانت کار سمجھا جائے گا، استغفر اللہ، اور رویبضہ قسم کے لوگ گفتگو کریں گے، باتیں کریں گے۔ پوچھا گیا رویبضہ سے کیا مراد ہے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا معمولی اور کم عقل لوگ جو عوام الناس کے امور پر بحث مباحثہ کریں گے۔ آج آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں یہ ٹرینڈ کتنا زیادہ ہے، ہر چھوٹا بڑا ٹاک شو میں حصہ لے کے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، اور جس کے اوپر جو چاہتے ہیں الزام لگا دیتے ہیں، اور جس کو جیسے چاہتے ہیں بدنام کر دیتے ہیں، اور بغیر تحقیق کے باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے۔ بلا احتیاط بغیر سوچے سمجھے بولنے والوں کی مذمت کی گئی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور بے شک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے، بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت باتونی اور زبان دراز کا تو ہمیں علم ہے، یہ متفحقون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا تکبر کرنے والے، اور یہ سرسار کا لفظ بھی اس میں آتا ہے جو بہت باتونی انسان ہو، اور متشدد جو لوگوں پر زبان کی وجہ سے زور آور اور غالب ہو جائے، یعنی لوگوں کو اپنی باتوں سے دبا جائے۔ تو یہ سارا اخلاق جو ہے یہ بدترین اخلاق ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہیں اس میں سے کوئی کوالٹی میرے اندر تو نہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون، جس دن انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، اس میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو یا نہ کرو تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کام کرتے رہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، البتہ پرہیزگار باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، تقوی والے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے تقوی کی دعا کرنی چاہیے، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اور اسی طرح ان کاموں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو انسان کو متقی بناتے ہیں۔ مثلاً یہ کتاب ہے جس میں تقوی کی اہمیت، برکات اور اسباب قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہیں کہ متقی کون ہوتا ہے، ان کے اعمال کیا ہوتے ہیں، ان کے طریقے کیا ہوتے ہیں، اور اس کے تقوی سے برکتیں کون کون سی آتی ہیں۔ تو یہ ہم میں سے ہر ایک کو پڑھنی چاہیے تاکہ ہم اپنے اندر یہ صفت لا سکیں، کیونکہ متقین کے لیے باغوں اور نعمتوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، جو کچھ انہیں ان کا رب عطا کرے گا اس سے لطف اندوز ہوں گے، اور ان کا رب انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، انہیں کہا جائے گا مزے سے کھاؤ پیو، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم کرتے رہے۔ وہ قطار در قطار تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم انہیں بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے بیاہ دیں گے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لانے میں ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے اگر وہ ان کے فالوورز ہوئے، اور ان کے اپنے عملوں میں سے کچھ بھی کمی نہ کریں گے، ہر شخص اپنے ہی عمل کے عوض گروی ہے۔
تو یاد رکھیے کہ اولاد کے استغفار کی وجہ سے والدین کے درجات کی بلندی ہوتی ہے، اور والدین کی نیکیاں جو ہیں وہ پھر اولاد کے کام آتی ہیں. تو کتنا خوبصورت وہ گھرانہ ہوتا ہے جس میں والدین بھی نیک ہوں اور اولاد بھی نیک ہوں، دنیا میں بھی ایک دوسرے پر مہربانی کرنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، اور مرنے کے بعد بھی ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھنے والے، اور پھر قیامت کے دن ایک دوسرے کے ساتھ نعمتوں میں جمع ہونے والے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے. تو جہاں تک اولاد کی استغفار کا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آدمی کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے. تو وہ عرض کرتا ہے یہ کیسے ہوا؟ اسے بتایا جاتا ہے تمہاری اولاد کے تمہارے حق میں استغفار کے سبب. تو اس رمضان میں خاص طور پر ہمیں اپنے فوت شدہ والدین اور فوت شدہ آبا و اجداد اور فوت شدہ دوست اور احباب اور اولاد، ان سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بخش دے. یعنی کوشش کرے کہ دن میں ایک دفعہ ضرور سب کی بخشش کی دعا کرے. ہو سکتا ہے کہ جب ہم جائیں تو ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرنے والا ہو، کیونکہ جو کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی اسی کی طرف لوٹتی ہے. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور ہم انہیں پھل اور گوشت وہ جو چاہیں گے دیے چلے جائیں گے. وہاں وہ لپک لپک کر ایک دوسرے سے جام شراب لیں گے جس میں نہ کوئی بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ کوئی گناہ کا کام. اور وہاں ان کی خدمت پر معمور لڑکے چکر لگاتے رہیں گے، اور وہ خود ایسے خوبصورت ہوں گے جیسے چھپا کے رکھے ہوئے موتی. یعنی جو سرو کر رہے ہوں گے ولدان، بچے، وہ بھی انتہائی خوبصورت ہوں گے. دیکھیے کہ آپ نے کبھی پانی پیا ہوگا کسی بزرگ کے ہاتھ سے، تو آپ کو لیتے ہوئے دل میں ایک جھجک سی آتی ہے، ایک انقباض نفس محسوس ہوتا ہے کہ میں کسی کو تکلیف دے رہی ہوں. ایک ہوتا ہے کہ آپ جیسا کوئی آپ کے برابر عمر کا کوئی آپ کو کچھ سرو کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کوئی بچہ آپ کو کچھ سرو کرتا ہے. تو بچہ جب آپ کو سرو کرتا ہے تو آپ کے دل کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے، ایک محبت اور ایک پیار اور ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، اور انسان کو اچھا بھی محسوس ہوتا ہے کہ کسی بچے نے، چھوٹے نے اس کا خیال رکھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت جنت کے جو سرو کرنے والے ہوں گے ان کو ہمیشہ بچہ ہی رکھا. ولدان مخلدون کا لفظ آتا ہے. دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر گزشتہ حالات پوچھیں گے، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ڈرتے رہا کرتے تھے. گھر والوں میں ڈرتے تھے. باہر تو انسان پھر بھی اپنے تقوی کا کوئی لبادہ اوڑھ کے دوسروں کو نیک نظر آتا ہے اور متقی پرہیزگار ڈرنے والا، لیکن اصل انسان وہ ہے جو گھر کے اندر ہے، کہ آپ کے حق میں آپ کی اولاد، آپ کے شوہر، آپ کے رشتہ دار، آپ کی نندیں، آپ کی باوجیں، وہ آپ کے حق میں کیا گواہی دیتی ہیں کہ آپ کون ہیں. یعنی وہ آپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا رویہ کیا ہے. آپ اللہ سے ڈرنے والی خاتون ہیں، یا آپ کے اندر کوئی خدا خوفی نہیں کہ جس سے کسی رحم کی توقع کی جا سکتی ہو. تو جنت میں جانے والوں کی خاص خوبی یہاں یہ بتائی گئی کہ وہ اپنے گھر میں تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے. سو آج اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا. ہم اس سے پہلے دنیا میں اسی کو پکارا کرتے تھے، بلا شبہ وہ بڑا احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یاد رکھیے کہ کامیابی اور نجات کا دار و مدار اخلاص پر ہے، نہ کہ محض مطالبے پر. انا کنا من قبل ندعوہ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. بس آپ نصیحت کرتے رہیے، اپنے رب کے فضل سے آپ کاہن یا مجنون نہیں ہیں. یا وہ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے جس کے متعلق ہم گردش ایام کے منتظر ہیں. آپ انہیں کہیے تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. یا ان کی عقلیں ہی انہیں ایسی باتیں کرنے کا حکم دیتی ہیں، یا پھر یہ لوگ ہیں ہی سرکش. یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی بنا ڈالا، یعنی قرآن. پھر یہ بات یہ نہیں بلکہ یہ ایمان لائیں گے ہی نہیں. اگر وہ ان باتوں میں سچے ہیں تو پھر اس جیسا کوئی کلام بنا کے دکھائیں. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون،
کیا وہ بغیر کسی چیز کے خود ہی پیدا ہو گئے یا خود اپنے خالق ہیں، یا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ کیا ان کے پاس آپ کے رب کی رحمت کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں پر حکم چلانے والے وہ ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ عالم بالا کی باتیں سن آتے ہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ان میں سے کوئی سننے والا صریح دلیل کے ساتھ وہ بات پیش کرے۔ کیا اس اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ یا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں جس کے تاوان سے یہ دبے جا رہے ہیں؟ یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے وہ لکھتے جاتے ہیں؟ یا یہ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ کافر خود ہی اس چال میں پھنسنے والے ہیں؟ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور الہ ہے؟ اللہ ان باتوں سے پاک ہے، اللہ ان سب باتوں سے پاک ہے جن میں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ اگر یہ لوگ آسمان سے کوئی گرتا ہوا ٹکڑا بھی دیکھ لیں تو کہہ دیں گے کہ یہ تہ بتہ بادل ہے، لہٰذا انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے ان کے مخالفین کے حالات بتا کر کہ آپ پرواہ نہ کیجئے، حتیٰ کہ اپنے اس دن کو جامع لیں جس میں یہ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ اس میں ایک تو آپ کو تسلی دی جا رہی، دوسرا ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تو کل پھر تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے، جس دن ان کی کوئی چال ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ہی انہیں کہیں سے کوئی مدد مل سکے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، بلا شبہ ظالموں کے لیے اس اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی عذاب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی مصیبتیں، تکلیفیں، بیماریاں، آزمائشیں، مالوں اور اولاد کا ضائع ہونا ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کیجئے، بلا شبہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور جب آپ اٹھا کریں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کریں، اور ستاروں کے غروب ہونے کے بعد بھی۔ ادبار السجود سے مراد فجر کی سنت اور فرض ہے، کیونکہ صبح کی نماز کا وقت حقیقت میں ستاروں کے پیٹ پھیر کر جانے کے بعد کا وقت ہوتا ہے، جب ستارے ڈوب رہے ہوتے ہیں۔ ضحاک بھی یہی کہتے ہیں، اسی طرح حضرت عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت حسن بصری وغیرہ وغیرہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں، اور فجر کی 2 سنتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نفل کی ادائیگی کے لیے اتنی جلدی کرتے نہیں دیکھا جتنی جلدی آپ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتوں کے لیے کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت 2 رکعت نماز پڑھنے کی شان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سنتوں کو کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑا تھا۔ سفر کی نماز آدھی ہو جاتی ہے نا، سنتیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن فجر کی سنتیں آپ نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی تھی۔ اور اسی طرح فجر کی نماز کی بھی اپنی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی بس وہ اللہ کے ذمہ میں ہے، بس اللہ تم سے اپنے حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے۔ یقیناً جس سے یہ مطالبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں لے کر اسے منہ کے بغل جہنم میں پھینک دے گا۔ تو فجر پڑھنے والا جو ہے وہ شام تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے والے سے جنت کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 ٹھنڈی نمازیں فجر اور عصر پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آیا وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز۔ اسی طرح آپ نے فرمایا یقیناً تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو، تمہیں اس کو دیکھنے میں کوئی دھکم پیل یا مشقت نہیں ہوگی، بس اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے نمازوں میں سستی نہ کرو تو ایسا کر لو۔ تو رات، اور اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رات کا قیام کرتے ہیں اور فجر قضا کر دیتے ہیں۔ تو فجر کی نماز جو ہے وہ قیام اللیل سے بھی افضل ہے۔ اکثر ہم لوگ نوافل کی طرف بڑے شوق سے لپکتے ہیں،
اور فرض نمازوں میں سستی کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. فرض نمازوں میں سستی اور خصوصاً فجر کی نماز میں سستی منافق کا وتیرہ ہوتی ہے. سورۃ النجم. اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگے، تمہارا ساتھی نہ تو راہ بھولا ہے اور نہ بھٹکا ہے. یہ الہی اور ستاروں دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ ستارے آسمان کی زینت ہیں اور وحی الہی زمین کے لوگوں کی زینت ہے، یعنی انسانوں کو سنوارنے والی ہے. اگر انبیاء سے وراثت میں حاصل ہونے والا علم نہ ہوتا تو لوگ کالی رات سے بھی زیادہ شدید تاریکی میں ہوتے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ بھی نہیں کہتے، جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق بات کہا کرتے تھے، سچ بولتے تھے، نبوت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں. آپ کے کسی صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ تو ہمارے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، میں ہنسی مذاق میں بھی ہمیشہ حق بات ہی کہتا ہوں. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں خبر دوں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایسی بات ہے جس میں کوئی شک نہیں. یعنی قرآن کے علاوہ وحی کی وہ قسم جو آپ پر اترتی تھی، جس کے مطابق پھر آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے یا آپ ان کو کوئی تعلیمات دیتے، تو اس کو بھی اسی طرح ماننا چاہیے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے. اور آپ نے فرمایا کہ جو میں تمہیں بتاتا ہوں اس میں کوئی شک کی بات نہیں. یعنی مثلاً کیا بتاتے ہیں؟ فجر کی نماز کی اہمیت، تو اس میں ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے. عصر کی نماز کی اہمیت، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث اس کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں. تو حدیث کا پڑھتے ہوئے بھی ایک یقین رکھنا چاہیے کہ یہ بھی بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ سچ بتایا ہے، اور اس کے مطابق ہمیں اجر بھی ملے گا انشاءاللہ. علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ. یہ انہیں زبردست قوتوں والے یعنی جبریل نے سکھائی ہے، یعنی وہی وہ لاتے ہیں جو بڑا زور آور ہے. وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اس وقت اصلی شکل میں دیکھا تھا. پھر وہ نزدیک ہوا، پھر اور آگے بڑھا، پھر 2 کمانوں یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا، یعنی جبریل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں. پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کرنا تھی. جو کچھ اس نے آنکھ سے دیکھا دل نے اسے جھوٹ نہیں سمجھا. اب کیا تم اس بات میں جھگڑا کرتے ہو جو اس نے آنکھوں سے دیکھا؟ یعنی تم مانتے نہیں. یعنی پیغمبر جو ہے وہ تو ہمیشہ سچ بات کہتے ہیں، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے فرشتے کو دیکھا اور فرشتہ ان کے پاس وحی لایا تو اس معاملے میں بھی وہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. اور ایک اور مرتبہ بھی اس نے جبریل کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. وہ کب؟ معراج کے موقع پر. اور کس طرح دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جڑ رہے تھے. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ جس کے پاس یہی جنت المأوا ہے. جنت المأوا کے بارے میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اسی جنت میں تھی. جبکہ اس سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر تشریف لے گئے اور آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا تو اس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان پر ہے. وہ سب چیزیں جنہیں زمین سے اوپر لے جایا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں، اور وہاں سے انہیں لے جایا جاتا ہے، اور جو اوپر سے نیچے لاتے ہیں وہ بھی وہاں تک جاتی ہیں، پھر وہاں سے انہیں وصول کیا جاتا ہے. پھر اس کا کیا معنی ہے کہ یعنی کہ سدرۃ المنتہا کو جس کسی چیز نے ڈھانپ رکھا تھا تو اس کے بارے میں ابن مسعود کہتے ہیں کہ سونے کے پتنگوں نے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر جبریل مجھے سدرۃ المنتہا کی طرف لے گئے. اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے تھے، درخت ہے نا، اور اس کے پھل بیر جیسے اور بڑے گھڑے کے برابر تھے. آپ نے فرمایا جب اس درخت کو اللہ کے حکم سے ڈھانکا گیا
تو اس کا حال ایسا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے. یہ نظارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا. ایک اور روایت میں آتا ہے پھر جبریل مجھے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے. اسے کئی رنگوں سے ڈھانپا گیا تھا, میں نہیں جانتا وہ کیا تھے. یعنی دنیا میں وہ نہیں ہے کہ کسی چیز سے تشبیہ دے کے آپ فرماتے ایسا رنگ تھا یا ویسا رنگ تھا. وہاں پہنچ کر بھی ما زاغ البصر وما طغى, نہ ان کی آنکھ چدھیائی اور نہ نگاہ آگے گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی انتہائی کمال ادب کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی ایسی جگہ پر جاتا نا جس میں کسی بہت بڑے آدمی سے, مثلا کسی بادشاہ سے, کسی وزیر اعظم سے, کسی اور سے ملاقات ہو, تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہنچ کر اس سے ملاقات کے دوران جو وہاں کا سیٹ اپ ہوتا ہے, جو وہاں کی ڈیکوریشن ہوتی ہے, وہاں کا جو سارا رکھ رکھا ہوتا ہے, انسان اپنی نظریں چرا چرا کر ان کو بھی دیکھتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھی. تو آپ کی نمازوں میں کیا خشوع ہوتا ہوگا کہ وہاں جا کر بھی آپ کا وہ خشوع قائم رہا کہ آپ کی نظر ادھر ادھر نہیں بھٹکی کہ آپ دیکھنے لگے اچھا یہاں اور کیا کیا ہوتا ہے, آج ہی موقع ملا ہے اچھی طرح سارا جائزہ لے کر جاؤں. تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جس کام کے لیے گئے ہیں, جس مقصد کے لیے گئے ہیں, اس پر فوکس رکھیں, نہ کہ ادھر ادھر وانڈر اراؤنڈ کریں, نہ تجسس. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون قلب اور طمانینت کا بھی اظہار ہے. اور یہ کسی شخص کی شخصیت کے کمال کی خوبی ہے. یہ یعنی اتنے کمپوزڈ تھے آپ اور اتنے فوکسڈ. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ, بلا شبہ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. افرأیتم اللات والعزیٰ ومناة الثالثة الأخرى, کیا بھلا تم نے لات اور عزیٰ دیویوں پر بھی غور کیا اور ایک تیسری منات پر بھی؟ کیا تمہارے لیے تو لڑکے ہوں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ یہ تو بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے. یہ تو بس ایسے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں یعنی اپنی دیویوں کے. اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی. یہ لوگ محض ظن کی پیروی کر رہے ہیں یا پھر اس چیز کی جو ان کے دل چاہتے ہوں, حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت پہنچ چکی ہے. یعنی یہاں اشارہ ہے قریش کی ان دیویوں کی طرف جنہیں انہوں نے خود ساختہ نام دے رکھے تھے اور ان سے خود ساختہ کرامات منسوب کر رکھی تھی. ام للانسان ما تمنا فللہ الآخرۃ والأولی, انسان جیسی بھی آرزو کرے کیا وہ اسے مل جاتی ہے؟ یعنی کیا جو ہم چاہیں وہ ہمیں سب مل جائے گا؟ آخرت اور دنیا کا پورا اختیار تو اللہ ہی کو ہے. یہ بات ہے سمجھنے کی. یعنی جب ہماری کوشش کے باوجود ہماری مرضی پوری نہیں ہوتی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی اور ہے جس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کا کنٹرول ہے. ورنہ تو انسان جو چاہتا پا لیتا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گی الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس فرشتے کو اس کا اذن دے اور وہ سفارش اسے پسند بھی ہو. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں کی طرح رکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کو اللہ کے نعوذ باللہ بیٹیاں قرار دیتے ہیں. اس کا انہیں کچھ بھی علم نہیں, وہ محض ظن کی پیروی کرتے ہیں. اور ظن گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں آتا. گمان ہی ہوتا ہے, وہ بس خیال ہی ہوتا ہے, حقیقت نہیں ہوتی. میں دین کے معاملے کو گمان اور خیال اور اپنی مرضی اور خواہش کے تابع نہ کریں, بلکہ جو کہا گیا جیسے کہا گیا اس کے مطابق چلیں. اور دین کی من مانی انٹرپریٹیشنز بھی نہ کریں کہ میرے خیال میں یہ اور میرے خیال میں ایسی تفسیر کی بھی اجازت نہیں ہوتی جس میں انسان اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دے. شخص ہماری یاد سے منہ موڑتا ہے آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے. ایسا شخص دنیا کی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا, کتنی سخت بات ہے یہ کہ جو لوگ ذکر سے اللہ کی یاد سے منہ موڑتے ہیں آپ ان سے اعراض برتیے, ان کی پرواہ نہ کیجیے. تو اس میں آپ دیکھیے اللہ کے ذکر سے منہ نہیں موڑنا چاہیے.
یہ خاص یہاں سبق ہمیں مل رہا ہے، کیونکہ آگے ہی کہا وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی چاہتا ہے. یعنی اللہ کے ذکر سے یا ذکر کی مجلس سے اسے کون سی چیز روکے ہوئے؟ دنیا کی خواہشات. ان کے علم کی پرواز بس یہیں تک ہے، یعنی وہ بس زیادہ سے زیادہ بھی علم رکھتے ہیں تو صرف دنیا کا رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کی باتیں نہیں مانو، اس علم کو اپناؤ اور اس علم کو فالو کرو جو وحی کی بنیاد پر آیا ہے. بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے گم ہو گیا ہے، کس نے اس کی راہ گم کر دی ہے. بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ گم کیے ہوئے ہے اور کون ٹھیک راہ پر چل رہا ہے. یہاں ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو دنیاوی معاملات میں تو بہت علم رکھتے ہیں، بہت سمجھ رکھتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں بالکل کوہرے، ناواقف. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے ان کی عقل کو کامل نہیں قرار دیا، ان کو آخرت کے علم والوں سے کم درجے میں رکھا ہے. یعنی ایک شخص ہے جس کے پاس صرف دنیا کا علم ہے، دین کا نہیں. ایک وہ ہے جس کے پاس صرف دین کا اور دنیا کا نہیں، اور ایک وہ ہے جس کے پاس دین کا بھی اور دنیا کا بھی ہے. تمہارے ہر ایک کے درجات ہیں، لیکن دین کا علم نہ ہو اور صرف دنیا کے علم پر مرغوب ہونا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ برائی کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور جن لوگوں نے اچھے عمل کیے انہیں اچھا بدلہ دے. جو کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، الا یہ کہ چھوٹے گناہ ان سے سرزد ہو جائیں. بلا شبہ آپ کے رب کی مغفرت بہت وسیع ہے. وہ تمہاری اس حالت کو بھی خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور اس حالت کو بھی جب تم اپنی ماں کے بطنوں میں جنین تھے. لہذا تم اپنے پاک ہونے کا دعویٰ نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ پرہیزگار کون ہے. ہوا اعلم بمن اتقی. اس طرح یہ ہے کہ فلا تزکوا انفسکم بھی قابل توجہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو پاکیزہ قرار نہیں دینا چاہیے کہ میں بڑا نیک ہوں. اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ دوسروں کی زندگی کا پورا احاطہ نہیں کر سکتے کہ ان کی زندگی میں کون کون سے نیک اعمال ہیں. تقوی کون ہے، یعنی کون تزکیہ کرتے ہیں اپنا. کل بھی کہتے ہیں لوگ نیک عمل کرتے ہیں، پھر نیک عمل کرنے کے بعد کہتے ہیں یہ ہماری نمازیں ہیں، یہ ہمارے روزے ہیں، یہ ہمارا حج ہے، یہ ہمارا جہاد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل کی کہ وہ زیادہ جاننے والا ہے کون نیک ہے اور کس نے اطاعت کی اور کس نے اپنا عمل اللہ کے لیے خالص کیا. اسی طرح ایسے نام بھی نہیں رکھنے چاہیے کہ جن سے انسان کی بہت کوئی بڑائی ظاہر ہوتی ہو، یا نیکی، جیسے نیک بھی نام رکھ لیتے ہیں. تو عربی میں اسی طرح ایک خاتون کا نام جو تھا وہ برہ تھا، تو آپ نے اس کا نام زینب رکھ دیا اور برہ نام رکھنے سے منع کیا. آپ نے فرمایا اپنے آپ کو نیک اور صالح نہ کہلواؤ، اللہ تم میں سے نیک بندوں کو خوب جانتا ہے. تو پوچھا کہ ہم کیا نام رکھے، تو آپ نے فرمایا زینب نام رکھ لو. اپنی نیکیوں کا اشتہار نہ دیں، اپنی نیکیوں کے بارے میں بڑھ چڑھ کے باتیں نہ کریں، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا. نہیں، اللہ کو پتا ہے کہ کون کس درجے میں ہے. اچھا کر کے بھی ڈرتے رہیں. پھر آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے روگردانی کی اور تھوڑا سا دیا پھر رک گیا. کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو، یا آخرت میں اس کے لیے سب اچھا ہے؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی؟ کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی، جس نے عہد کو پورا کیا؟ کیا تھی وہ باتیں، کیا ہے وہ کامن تعلیمات؟ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر شخص کو اپنے گناہ اپنے کندھوں پہ لادنے پڑیں گے. وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی. یعنی انسان کو اپنی کمائی کا ہی بدلہ ملے گا، دوسروں کا کام ہمیں فائدہ نہیں دے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد ہی دیکھی جائے گی. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اسے اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ آپ سب کو
اور یہ کہ سب کو آپ کے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى. اور یہ کہ وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا اور زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کی دو قسمیں پیدا کی ہیں نطفے سے جبکہ وہ رحم میں ٹپکایا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ ہنسنا اور رونا اس کا طریقہ بھی اللہ نے ہی سکھایا ہے. جانوروں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان کو ہنسنا نہیں آتا. آپ ان کے سامنے اچھی سے اچھی غذا رکھ دیں، they don't know how to smile. نہ چڑیا کو، نہ کبوتر کو، نہ کتے کو، نہ بلی کو، نہ گائے کو، نہ بھینس کو، کسی کو ہنسنا نہیں آتا. اور عام طور پہ آپ ان کو روتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے. لیکن انسان کے اندر اللہ نے جذبات رکھے اور اس کو ہنسنا سکھایا، رونا سکھایا، اور پھر ایسے مواقع پیدا کیے کہ جس سے انسان کے اندر کی ان چیزوں کی سیٹسفیکشن بھی ہو. یہ پہلی زندگی کی ساری باتیں کر کے اللہ کی قدرت ظاہر کر کے پھر فرمایا اور یہ کہ دوسری بار زندہ کرنا بھی اس کے ذمہ ہے. جس نے پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا. اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا اور مفلس کرتا ہے. تمہارے مال اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ اس لیے اسی کی طرف توجہ کرو. یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان سارے حالات اور مواقع پر اپنے رب کی طرف رجوع کرو. اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا مالک ہے، یعنی شعرا ستارے کو مت پوجو، وہ اللہ کی مخلوق ہے. اور یہ کہ اسی نے عاد اولا کو ہلاک کیا اور سمود کو بھی، حتیٰ کہ کوئی بھی باقی نہ چھوڑا. اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا کیونکہ وہ لوگ بھی بہت ظالم اور سرکش تھے. وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ. اور اسی نے الٹائی ہوئی بستی کو گرا مارا. قوم لوط کی بستی کی طرف اشارہ ہے. پھر اس پر تباہی چھا گئی جس نے اس بستی کو پوری طرح ڈھانپ لیا. پس تو اے انسان اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا. اب آپ ذرا کمپیئر کریں عربی عبارت اور اردو ترجمے کو، وہ کمپیریزن. تو عربی میں جب قرآن سمجھ میں آتا ہے تو وہ دل پہ اور ہی طرح اثر کرتا ہے، لیکن جب اسی کے ہم اردو ترجمہ کرنے لگتے ہیں نثر میں تو پتہ نہیں کیا سے کیا، یعنی بالکل وہ مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے آپ میں سے ہر ایک قرآن کے اندر غور و خوض کرتا رہے. جس نے پڑھا نہیں سمجھ کر وہ پڑھے، اور پھر جب بھی پڑھے یا پڑھائے کچھ نہ کچھ اس کے معنی کے اندر ضرور غور کرے. اور اس کے لیے بہترین ہے کہ اگر آپ لفظی ترجمے والے قرآن سے تلاوت کریں تو جو لفظ بھولے فٹ اس کا ترجمہ ساتھ دیکھ لیں کہ کس لفظ کو کس طرح بیان کیا گیا ہے. نبی بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے. ازفت الازفہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ. آنے والی گھڑی قریب آ پہنچی ہے، یعنی قیامت قریب ہے، اللہ کے سوا کوئی اسے ہٹانے والا نہیں. کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو مگر روتے نہیں؟ تم کھیل کود میں پڑھ کر اس سے غافل ہو چکے ہو، دنیا کی رونقوں میں گم ہو کے قرآن سے غافل ہو. یہاں لفظ سامدون استعمال ہوا ہے. سامدون سمود سے ہے جس کا معنی ہے گیت گانا، اور سمود کہتے ہیں غافل ہونے اور چیزوں کو فراموش کر دینے کو، کیونکہ گیت گانے جو ہیں وہ غفلت اور فراموشی کا سبب بنتے ہیں، انسان کو غافل کرتے. اس کی مثال کیا ہے؟ مثلا آپ کے دل پہ کوئی غم ہے، کوئی بوجھ ہے، کچھ بات، تو اب اگر آپ میوزک میں یا کسی ایسی چیز میں انوالو ہو جائیں گے تو آپ کو وقتی طور پر وہ سب کچھ غم غلط ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی اچھی باتیں آپ نے یاد کی ہوئی ہیں، کوئی دل میں ایمان خشوع و خضوع ہے، تو ایسی چیزوں میں مشغول ہو کر آپ کے دل سے وہ بھی نکل جائے. تو یہ گانا بجانا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو آخرت سے غافل کرتی ہے، اپنی دنیا کے فرائض سے غافل کرتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کے احساس سے بے خبر کر دیتی ہے. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی بندگی بجا لاؤ. اپنی اپنی جگہوں پر ہی چپ جائیں. القمر اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا. یہ کافر خواہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی پھر بھی ایمان نہیں لائے، حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے چاند کو 2 حصوں میں
پھٹتے اور پھر جڑتے ہوئے دیکھا، اور کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ معجزے کو جادو قرار دے دیا اور انہوں نے اسے جھٹلایا اور اپنی خواہشات ہی کی پیروی کی، جبکہ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یاد رکھیے، خواہش پرستی جو ہے یہ حق کو جھٹلانا آسان کر دیتی ہے، پھر انسان حق اور باطل کو خلط ملط کر دیتا ہے، ہدایت اور بھلائی کو دیکھ نہیں پاتا۔ عمل کرنے والا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہنچنے والا ہے، جیسا عمل ہوگا ویسا ہی انجام ہوگا۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ اور ان لوگوں کو پہلی قوموں کی خبریں مل چکی ہیں جن میں کافی تنبیہ ہے، ان میں کامل دانائی کی باتیں ہیں، لیکن یہ تنبیہات ان کے کسی کام نہ آئیں، لہذا آپ ان کی پرواہ نہ کیجیے۔ جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، یعنی حشر کے میدان کی طرف، تو یہ لوگ سہمی سہمی نگاہوں سے اپنی قبروں سے یوں نکل آئیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، اچھل اچھل کے باہر باہر نکل کے آ جائیں گے قبروں سے، تہوں کی تہوں میں جو لوگ پڑے ہوئے ہوں گے زمین میں، جو ڈیپسٹ بھی ہوں گے، سب نکل کے باہر۔ خش عن ابصارہم، ان کی آنکھیں جو ہے وہ سہمی ہوئی ہوں گی، ڈرے ہوئے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ تو آنکھ کا جو خشوع اور دبنا اور جھکنا ہوتا ہے نا، وہ ذلت کی علامت ہوتا ہے۔ مہطعین الی الداعی، وہ پکارنے والے کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اس دن کافر کہیں گے یہ دن تو بڑا کٹھن ہے۔ مومنوں کے لیے وہ دن آسان ہوگا، لیکن کافروں کے لیے یہ دن بڑا سخت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اس آیت یوم یقوم الناس لرب العالمین کے بارے میں فرمایا، نصف یوم کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، اور یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی ہوگی، جیسا کہ سورج ڈھلنے سے غروب ہونے تک کا وقت ہو، یعنی اتنا لمبا وقت مومن کے لیے بہت چھوٹا ہو جائے گا۔ قیامت کے دن کی مشقت بھی مومن کے لیے کم ہوگی۔ اس وقت سب لوگ پسینے کی لگام منہ میں ڈالے ہوئے ہوں گے، اور رہے مومن تو ان پر وہ زکام کی طرح ہوگا، اور کافر پر موت جیسی کیفیت طاری ہو جائے گی، موت جیسی سختی۔ یاد رکھیے، اگر ہم آخرت کے دن کو مانتے ہیں نا، تو ہمیں اس دن کی تیاری کرنی چاہیے، اور اس دن کی کیفیات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، کتنا ٹائم لگے گا، کتنی دیر میں فارغ ہو جائیں گے، کیسی کیفیت ہوگی، لوگ کیسے ہوں گے۔ یہ ساری معلومات قرآن مجید میں بھی ہیں، اور ان کے بارے میں کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ تو اس لیے آخرت کا تذکرہ انسان کے اعمال کو درست کرنے کے لیے بڑا مفید رہتا ہے۔ جس کو آخرت کا غم لگ جاتا ہے وہ دنیا کا غم بھول جاتا ہے۔ اس کے نزدیک دنیا کے بڑے بڑے مسائل بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں، بہت حقیر ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے، مسئلہ تو آخرت ہے، یہ نقصان کیا ہے، اصل نقصان تو آخرت کا ہے، یہ ناکامی کیا ہے، اصل ناکامی تو وہاں ہے۔ تو انسان کے لیے دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہاں چند دن کے لیے ہو، یہاں کی ہر چیز برداشت ہو سکتی ہے، فکر کرو اس دن کی، تیاری کرو اس دن کی۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم جھٹلا چکی ہے، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے یہ دیوانہ ہے، اور اسے جھڑک دیا، اور اس کو جھڑک دیا گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے پیغمبروں پر بھی بڑی بڑی مشکلات گزری ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو چکا، تو ان سے بدلہ لے لے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تب ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے، اور زمین کو پھاڑ کر ہم نے کئی چشمے بہا دیے۔ نیچے اور اوپر کا پانی ایک ایسے کام کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور نوح علیہ السلام کو ہم نے ایک تختوں اور کیلوں والی کشتی پہ سوار کر دیا جو انہوں نے خود ہی بنائی تھی، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ بدلہ اس شخص کی خاطر دیا گیا تھا جس کا انکار کیا گیا، اور اس کشتی کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا۔
فہل من مدکر، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ پھر دیکھ لو میرا عذاب کیسا سخت تھا اور میری تنبیہات کیسی تھیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ قشیری کہتے ہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کی زبانوں پر قرآن پڑھنے کو آسان کر دیا ہے. کچھ لوگوں کو مشقت سے پڑھنا پڑتا ہے اور کچھ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے علم کو آسان کر دیا ہے، بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں مفہوم کو. کچھ لوگوں کے دلوں پر اس کے فہم کو آسان کر دیا، یعنی علم کو آسان کیا یعنی حفظ کر لیتے ہیں، فہم یعنی سمجھ کے پڑھتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے دل پر اس کے حفظ کو آسان کر دیا. یہ سب کے سب اہل القرآن ہیں، یہ سب کے سب اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں. تو اللہ کی کتاب انتہائی آسان ہے سمجھنے کے اعتبار سے. اس کے برعکس جو دنیاوی علوم ہیں ان کو سمجھنے کے لیے پہلے مزید کچھ سیکھنا پڑتا ہے. لیکن پہلی بار بھی جو قرآن کا صرف ترجمہ بھی پڑھ لیتا ہے تو اس کا ایک بڑا حصہ اس کو ڈائریکٹ سمجھ میں آ جاتا ہے یہ کیا کہا گیا. رہے احکام کے متعلق آیات جو ہیں ان میں مزید غور و فکر اور اس سے فقہ احکام جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں، تو وہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا. لیکن قرآن جو ہے اس کو پڑھنا کوئی اور سمجھنا مشکل نہیں. آپ دیکھیں عربی زبان میں جو ہماری اپنی زبان نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اس کی ریڈنگ شروع کر دیتے ہیں، پھر جب ترجمہ یاد کرایا جائے تو وہ بھی یاد ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح تفسیر بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے، اپنی باتیں لگتی ہیں اس میں. کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، قوم عاد نے بھی جھٹلایا پھر دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا. ہم نے ایک منحوس دن میں ان پر سناٹے کی آندھی چھوڑ دی جو مسلسل چلتی رہی. وہ لوگوں کو یوں اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہی تھی جیسے جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجوروں کے درخت کی جڑیں ہوں. پھر دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا رہا. انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے، تیری معافی کے ذریعے سے تیری سزا سے. اللہ تو معاف کر دینا، سزا نہ دینا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم ثمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا. وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک اکیلے آدمی کی پیروی کرنے لگے؟ تب تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے. کیا ہم میں سے یہی شخص رہ گیا تھا جس پر ذکر نازل کیا گیا؟ نہیں، بلکہ وہ کذاب اور متکبر ہے. یہ لوگ کل ہی جان لیں گے کہ کذاب اور متکبر کون تھا. اے صالح، ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، تم صبر کے ساتھ ان کے انجام کا انتظار کرو اور انہیں آگاہ کر دو کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک اپنی باری پر پانی پر آئے گا. آخر انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پکارا جو اس کے مارنے کے درپے ہو گیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. پھر دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا. ہم نے ان پر ایک ہی گرجدار آواز بھیجی تو وہ یوں ہو گئے جیسے کسی باڑ لگانے والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ ہو. ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے؟ کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان پر پتھر برسائے، مگر لوط کے گھر والوں کو ہم نے سحری کے وقت بچا کر نکال دیا. یہ ہماری طرف سے احسان تھا اور ہم شکر کرنے والے کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. لوط نے انہیں ہماری گرفت سے یقیناً ڈرایا تھا، مگر وہ اس تنبیہ کو مشکوک سمجھ کر باتیں بناتے رہے، پیغمبر کی بات پہ یقین نہیں کیا اور ان سے ان کے مہمانوں کا مطالبہ کرنے لگے. تو ہم نے ان کی آنکھوں کو بے نور بنا دیا، اندھا کر دیا ان کو، اور کہا اب میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ چکھو. اور صبح سویرے ہی انہیں ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے آ گھیرا. تو ہم نے کہا اب میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ چکھو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا، پھر کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو.